اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھیں سورہ نور کی آیات 27 تا 30، جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے سورہ نور کا۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ یا ایھا الذین، اے جو لوگ، آمنو ایمان لائے، لا تدخلو تم نہ داخل ہو، بیوتن گھر، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا، حتیٰ یہاں تک کہ تستانسو تم اجازت لے لو، وتسلمو اور تم سلام کر لو، علی پر، اہلیہا ان کے رہنے والے، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو۔ فَإِن پھر اگر، لم تجدو تم نہ پاؤ، فیہا اس میں، احدن کسی کو، فلا تدخلوہا تو تم نہ داخل ہو اس میں، حتیٰ یہاں تک کہ یؤذن اجازت دی جائے، لکم تمہیں، وَإِن اور اگر، قیل لکم تمہیں کہا جائے، لکم ارجعوا تم لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم لوٹ جایا کرو، ہوا یہی، ازکیٰ زیادہ ستھرا، لکم تمہارے لیے، واللہ بما تعملون علیم واللہ اور اللہ، بما وہ جو، تعملون تم کرتے ہو، علیم جاننے والا۔ لیسا نہیں، علیکم تم پر، جناح کوئی گناہ، ان اگر، تدخلو تم داخل ہو، بیوتن ان گھروں میں، غیر مسکونہ جہاں کسی کی سکونت نہیں، جہاں کوئی نہیں رہتا، فیہا جن میں، متاعن کوئی چیز، لکم تمہاری، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما اور جو، تکتمون تم چھپاتے ہو، قل آپ فرما دیں، للمومنین مومن مردوں کو، یغضوا وہ نیچی رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں سے، ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہیں، ذالک ازکی لہم یہ زیادہ ستھرا ان کے لیے، بے شک اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، خبیرم باخبر ہے، بما اس سے جو، یصنعون وہ کرتے ہیں۔ آیتوں کا مکمل ترجمہ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور اس میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، امید ہے کہ تم خیال رکھو گے۔ اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، تب بھی ان میں
اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اس کا پورا علم ہے، اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتان نہ ہو اور ان سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا حق ہو، اور تم جو کام علانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ اور جو کارروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتا رہا ہے تاکہ مرد اور عورت کے درمیان اختلاط نہ ہو، یعنی ایک جگہ جمع ہونا نہ ہو، یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت تک داخل نہ ہو۔ آیات میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کرتے پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آتے، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلب کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے، یعنی اگر باہر موجود شخص اجازت لینے والا مرد ہو، اندر سے کوئی خاتون آ رہی ہوں تو بے پردگی کا امکان رہتا ہے، یا کوئی کیسی بھی حالت میں رہتا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی سختی سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس کو اس طرح کسی کے گھر میں جھانکنا نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ جب اندر سے صاحب گھر والا پوچھے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں میں کہا جائے، یعنی جب اس کو کون ہے پوچھا جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، میں ہوں اس طرح نہ کہے۔ اس کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر گھر میں بظاہر خالی گھر معلوم رہا ہے، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، کسی اور کا گھر ہے، تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ گھر میں اگر کوئی خالی بھی ہے، گھر کوئی نہیں ہے، تب بھی اس میں بلا اجازت داخل ہونا جائز نہیں۔ اول تو ممکن ہے کہ وہ اندر موجود ہو اور نظر نہ آ رہا ہو، اگر موجود نہ بھی ہو تو کسی اور کے گھر میں اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں ہے۔ تیسری ایک بات اہم ہے اس میں کہ اس سے مراد عوامی تیسری آیت، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی ایسی جگہ ہے، عوامی مقامات ہیں جو کسی ایک شخص یا اشخاص کی ملکیت نہیں ہوتے بلکہ عوام کو ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے، مثلاً عوامی مسافر خانے، ہوٹل کے باہر کے حصے، دواخانے، پوسٹ آفس، پارک وغیرہ، ایسے مقامات پر آپ بلا اجازت بھی جا سکتے ہیں، اپنے کام کی چیز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کے گھر میں دبے پاؤں جانا، بغیر اجازت گھس جانا، یہ سخت غلط بات ہے۔ کسی کے بات کان لگا کر سننا، کسی کے گھر میں جھانکنا، یہ بری عادتیں ہیں اور بہت بری عادتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور ایک بات یہاں تک فرما دی ہے کہ اگر جھانکنے والے کی گھر والا اگر آنکھ پھوڑ دے
تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی اتنی سختی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آداب داخل ہونے کے بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔